आपकी बात को कबूल करता हूँ राणा साहब, मैं आपकी बात को कबूल करता हूँ। मैं दूसरे फोन से 2 मिनट का एक क्लिप प्ले करता हूँ परसों सुबह की इम्तियाज साहब की ब्राड पे, जहाँ पे मैंने कमेंट किए जिसकी बुनियाद के ऊपर राजा अताउल मनान ने भी अपनी ब्राड पे कहा कि अफजल साहब ने शातमियत की है मिर्जा साहब की। अच्छा। और आपके मरबी अंसर रजा ने मुझे जलील, कमीना, फलान, घटिया गाली गलोच की और कहा कि इसका बाइकाट किया जाए, फलान किया जाए, इसको रिमूव करो ताहिर अभी मॉडरेटर से। उन्होंने ये क्लिप है, आपके बहुत सारे लोगों ने सुना है और सब ने राय दी है कि इसमें एक लफ्ज भी तज़ीक का नहीं है, बल्कि शायबा तक ही नहीं है, प्योरली इल्मी बात हो रही है। आप सुने जरा इसके ऊपर, आप भी मुझे बताएं। अफजल भाई मुझे 30 सेकंड मुझे कंप्लीट तो करने आपके मरबी साहब ने जो सुनाया जी, क्लिप सुनाया जाए, मुझे 30 सेकंड आपके मरबी ने मुझे जो गालियां दी हैं इस क्लिप की बुनियाद के ऊपर, राशिद साहब उनको क्लिप सुनाने दें। इसमें कौन सी बात है जो गालियां? 30 सेकंड प्लीज भाई, उनको क्लिप सुनाने दें। आई रिक्वेस्ट 2 घंटे से आपके 30 सेकंड ही नहीं पूरे हो रहे। 30 सेकंड उनको क्लिप सुनाने दें। लेट मी कंप्लीट टू अफजल भाई थिंग प्लीज। मेरी जो सिर्फ अफजल भाई देखें इतनी बात है, मैं आपको पता है जब मैं अपनी ब्रॉड भी लगाता था, जब आप एक पुल का किरदार अदा करते थे, मैं हमेशा आपकी हमायत में, हर अहमदियों से भी मैंने बुरा भला सुना है, लेकिन सिर्फ मुझे एक छोटी सी बात है, आप अपने अकीदे का इजहार करें, एतराजात करें, लेकिन जो है ना तौहीन हमारे अकाबरीन की जहां पर भी होती है, अगर पहल हमारी तरफ से अहमदी करता, मैं कसम अल्लाह की कहता हूं, मैं उसकी सबसे पहले मैं उसको जलील भी करूंगा और उसकी मजम्मत करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है, आप ये क्लिप सुने, लेकिन यहाँ पर जो हुआ मैंने इस वजह से आपको, और अगर आपने किया थैंक यू सो मच, आपने इस बात को लिया, लेकिन आपने छत्तर छाए इस तरह के अल्फाज अभी भी आपने वो बात इस्तेमाल की है जो कि तौहीन के जुमरे में आती है। ठीक है, सब क्लिप सुनाएं। अच्छा, क्लिप सुने, इसमें आप मुझे ये बताएं कि मैंने कौन से तौहीन में अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर मैंने किए हैं तो उसका आप जुर्माना मुतय्यन करें, वो मैं भरूंगा, और अगर मैंने नहीं किए तो फिर आप अपने मरबी अंसर रजा और राजा साहब को, अब मैं नहीं कहता कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम उन्होंने तो मुझे नीचे उतार दिया आज, आपको पता है राजा साहब ने। अच्छा, ये क्लिप सुनो, आपके हक में है राजा साहब। तो हमने कोट एंड कोट हमने मिर्जा साहिब को बतौरे मिर्जा साहिब नहीं माना, बल्कि इसलिए कि खुदा ने इसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया है। कोई नया नबी नहीं आया ना पुराने नबियों में से, बल्कि मोहम्मद की नबूवत मोहम्मद के पास रही है। ये ले अवैस भाई, समझ आई? मैं समझ गया आपकी बात। ये एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, जिसमें जो इस फिक्र में जो कहा जा रहा है कि मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास रही है, इसमें दूसरा जो मोहम्मद का लफ्ज है वो मिर्जा साहब अपने बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। इज दैट हाउ इट इज? ऑफ कोर्स अफजल भाई के अलावा अच्छा, आज मुझे पहली दफा इस डिस्टिंक्शन के साथ पता चला है कि दिस इज व्हाट इट रियली मींस। हालांकि ये इबारत रवानी में आप से और दूसरे हमारे स्कॉलर से मैंने सैकड़ों हजारों दफा सुनी है, लेकिन आज ये मुसलमान जरा गौर से सुन लें कि इस फिक्रे का मतलब क्या है। और मैं एक दफा अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेस डालें, क्योंकि रवानी में इम्तियाज भाई आम मुसलमान जो है, जो आलम नहीं है यानी गैर आलम, उनके लिए कंप्रीहेंड करना मुश्किल है कि किसको यहाँ पे किससे रिलेट करके ये बात की जा रही है। दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसीलिए जब भी मैंने ये सुना है आप स्कॉलर से कि आप ये फिक्रा पढ़ के तो किस तरह सीख पा होने का इजहार होता है, तो नाउ आई कैन कंप्रीहेंड कि व्हाई देयर इज द रीजन। और ये रीजन बिल्कुल है कि कोई शख्स आके अपने आप को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे, तो इससे बड़ा किसी मुसलमान के लिए अंदोनाक चीज हो नहीं सकती सुनने के लिए। जी प्लीज, थैंक यू इम्तियाज भाई, अप्रिशिएट। इम्तियाज भाई, मैंने एक दफा ना एक रिसाला एक अखबार निकलता था। सॉरी माजर साहिल भाई। अच्छा, ये जो अफजल भाई ने बात की है ना, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस अंदाज से मैंने भी बात को भी देखा है। यानी फिक्रा, ये जो फिक्रे का हिस्सा है ना, मोहम्मद की नबूवत, अब एक मोहम्मद यहाँ पे आ गए, मोहम्मद के पास ही रही, ये दूसरे यहाँ पे आ गए। अब एक मोहम्मद वो है जिनकी नबूवत है, और एक वो है कि जिनके पास ही रही है। एक बात तो ये। दूसरी बात अफजल भाई यहाँ पे ये है कि एक गलती का इजाला में मिर्जा साहब ने अपने आप को दो टोक अंदाज में कहा मोहम्मद सानी, ये भी कहा है कि ये टाइटल है उनका।
واو دین وہ ایکسپلیسٹ ہو گیا، یعنی بغیر کسی شک و شبے کے انہوں نے اعلان کر دیا. ایبسولوٹلی. اور ایک اور بات بھی ساحل بھائی اس کے بعد آپ بات کیجیے گا، ایک اور بات کیا تھی؟ اچھا رانا صاحب، اب یہ آپ نے کلپ سنا ہے 2.25 منٹ کا، اس میں کون سے الفاظ جو میں نے بولے ہیں یا ایون امتیاز صاحب نے بولے ہیں جو کہ مرزا صاحب کی گستاخی ہے؟ آپ مجھے 3 منٹ لگا دیں گے پلیز، میں اس کو ایکسپلین اچھے طریقے سے کر دوں آپ کو. اگر بالکل آپ نے کوئی آپ توہین نہیں یس اور نو میں آپ پہلے نے کوئی توہین نہیں آپ کی. 3 منٹ کی بجائے 5 منٹ لگائیں. راجا آپ صاحب 3 یار منٹ اس کو کی کس نے بجائے اٹھایا؟ 5 منٹ انصر لگائیں. رضا نو. لیکن یہ آپ پہلے بندہ ویسٹ آف میں ٹائم دلیل ہے. کراں گا، آپ پہلے دلیل کرنا تو کم سے کم انہوں کو تو صحیح آپ بیان اپنی کیے مرضی، ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، آپ اپنی مرضی کی تشریحات 5 منٹ میں کریں چاہے، لیکن مجھے آپ یس اور نو میں جواب دیں گے. میں نے یا امتیاز صاحب توہین نے نہیں کی، آپ نے کوئی توہین نہیں کی، یہ اس کا سیدھی جواب سی ہے. بات ہے. ان کے 5 مجھے منٹ 3 لگا منٹ دیجیے. دے سکتے ہیں اگر آپ اب دے سکتے ہیں 3 منٹ لگا دیں گے. جزاک اللہ، تھینک یو. اور اگر میں کوئی غلط بات کروں آپ مجھے نیچے پھینک دیجیے گا بے شک اسی وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل بھائی آپ نے کوئی گستاخی نہیں کی اس میں، یہ آپ کی صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو انہوں نے بالکل ایک غلط مفہوم بتایا جو کہ سراسر غلط ہے. میں بالکل کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس مفہوم پر جو مفہوم آپ کو بتایا گیا یا سمجھا گیا، مجھے نہیں پتا انہوں نے جان بوجھ کر سمجھا. اور لکھنے والے پہ بھی دیکھیں پلیز ایسے نہ کریں. نہیں، لکھنے والے پہ بھی لعنت بھیجے نا جس نے یہ الفاظ لکھے. گجر بھائی ٹائم لگا ہوا گجر بھائی ٹائم لگا ہوا. پلیز لگا دیں. جزاک اللہ. اچھا اب میں 10 سیکنڈ زیادہ لے لوں گا. جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو بتایا ان کو بھی میں نیک نیتی سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا علم نہیں، کم فہمی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات ہے کیا. محمد کی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئی. اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ یہ دوسری جو ذات ہے وہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو محمد کہا ہے. یہ ایک ایسی ہی بات ہے. بالکل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کہ آدھا گلاس بھرا ہوتا ہے نا، کسی کو آدھا خالی نظر آتا ہے، کسی کو بھرا نظر آتا ہے. یہ تو مرزا صاحب کی ایک عاجزی اور انکساری کا میں کہتا ہوں یہ انداز ہے، یہ لاسٹ لائنیں ہیں. دیکھیں کنسیپٹ کیا ہے. کنسیپٹ یہ مرزا صاحب نے بیان کیا ہے کہ غور سے میری بات سنیے گا، درد دل سے اور نیوٹرل ہو کے سنیے گا. یہ ٹھیک ہم اس پہ بحث کر لیں گے کہ اس کو ثابت کرنا ہے، ہم اس پہ بحثیں کریں گے، لیکن کانسیپٹ سن لیے کہ کانسیپٹ ہے کیا. کانسیپٹ یہ ہے کہ خاتم کا مطلب مہر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حقیقی معنوں سے ختم ہو چکی ہے اور آخری نبوت ہے. اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو کہ نئی شریعت لے کر آئے. مرزا صاحب نے یہ کہا ہے ایک ایسا امتی نبی لے آ سکتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ غلام اور متی ہے. آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا ہے، اس میں بھی بہت ساری تناقض موجود ہیں آپ کے عقائد میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، نبی نہیں ہونا، یہ بحثیں ہیں ساری. لیکن مرزا صاحب نے جو کہا کہ میں بالکل رسول پاک کا پرتو ہوں، ان کا عکس ہوں، میری نبوت نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ان کی عجز اور انکساری کی ایک اعلیٰ مثال ہے. یہ اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرے. آپ ساری تحریریں پڑھ لیں، میرے پاس ایک نہیں اتنے درجنوں حوالے موجود ہیں. مباحثہ بٹالوی اور چکڑالوی کی صفحہ نمبر 7 پر دیکھ لیں، آیت خاتم النبیین کی تشریح میں بالکل افضل صاحب میں کہہ رہا ہوں غلط مطلب بیان کیا گیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ میری اپنی کچھ نبوت نہیں ہے، جو مجھے فیض ملا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی پاورفل ہے کہ ان کے فیض سے ایک امتی کو بھی مکافات، اتنے الہیہ ہوئے، مطلب اتنے الہامات کی بارش ہوئی کہ اس کو بھی نبی کا نام دے دیا گیا اللہ تعالیٰ نے. پھر بھی مرزا صاحب نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی اللہ کہا جائے. یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے کانسیپٹ. آپ کی تشریح چاہے غلط ہے کوئی یا کوشچن صحیح آپ ہے، مجھ سے لیکن ہم پوچھیے، چاہتے کاؤنٹر کریں ہیں مجھے. رانا صاحب، ہم چاہتے ہیں آپ کی تشریح ابھی جو آپ نے بیان کی وہ چاہے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن ہم اس طرح سے بیٹھ کے پرامن طریقے سے علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ بیان سن کے میری انڈرسٹینڈنگ اور امتیاز صاحب کا ایکسپلین کرنا. آپ نے ٹائم لے کے ہمیں ایکسپلین کیا. مربی صاحب تو میں وہاں پہ موجود ہوں اور انہیں پتا ہے مربی صاحب کا میں احترام کرتا ہوں.
انہیں چاہیے تھا کہ افضل صاحب آپ کو سخت غلطی لگی ہے، وہ امتیاز صاحب کو بھی غلطی لگی ہے، آپ ان کے ساتھ ٹائم طے کریں، آپ دونوں بیٹھیں، میں آپ کو یہ ساری جو کتب سے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کہاں پہ مغالطے میں ہیں۔ یہ ہے علمی طریقہ، یہ نہیں طریقہ کہ آپ فلانا ذلیل ہے، فلانا کتا ہے، فلانا کمینہ ہے، فلانا چمکان ہے، اس کا بائی کاٹ کریں، اس کو یہاں سے نکالو، تم دفعہ ہو جو فلان امتیاز بھی جو ہے وہ مولوی ہے، وہ وہابی ہے، فلان۔ یہ ہو رہا ہے راشد صاحب، رانا صاحب، یہ واقعتاً آپ کی طرف سے یہ رویہ دیکھنے کو ملا ہے۔ جو میں صرف اس کے اوپر یہی کہوں گا کہ یہ لو فار آل ایٹر فار نن کا ایبسولوٹلی یہ آپ ماکری ہے، اس کو ماکری کہیں گے، تمسخر اڑا رہے ہیں الفاظ کا جو آپ کا میننگ نہیں ہے۔ بڑائی صاحب، یہ گالیاں ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف ایک فکرے کا سوال آپ پوچھتے ہیں رانا صاحب سے، میری طرف سے اب آپ پوچھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، اس میں کون ہے محمد، یہ بتا دیں۔ جی رانا صاحب پلیز۔ یہ کسی اور کا شعر ہے یہ مرزا صاحب نے سن لیں یہ مرزا صاحب نے شعر چک کے چولی پایا، سینے لایا، چم کے گل نہ لایا، لے جا کے اندر وہ جو قطع تھا، وہ فریم جو تھا، وہ اپنے دیوار کے اندر اوپر لٹکا دیا۔ مرزا صاحب کے سامنے یہ شعر اس نے پڑھا، قاضی ظہور اکمل نے، اور مرزا صاحب نے اس کو پسند کیا، جزاک اللہ کہا، بلکہ وہ کہتا ہے جزاک اللہ کا شرف مجھے بخشا۔ بتائیں یہ کون ہے جو کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہم؟ میں بتا دیتا ہوں۔ آج محترم عامر نذیر صاحب نے یہی شعر جب پڑھا اور اس کی جگہ جب مرزا صاحب کا نام آیا تو انہوں نے لکھا کہ مرزا، دال والا لفظ کر کے گستاخی کی انہوں نے، اور یہ شعر پڑھا، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، افضل صاحب کو بھی بھیج دوں گا۔ پہلی بات، یہ شعر کسی ان کے مرید نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا یہ مطلب ہے؟ میں وہی جو میں نے بات ایکسپلین کی ہے، بروزی طور پر کسی کو نام لے کے کہنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو محمد مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے وہ ہیں خاتم النبیین۔ مرزا صاحب بار بار کہا ہے رانا صاحب، مرزا صاحب کو آپ محمد نہیں مانتے؟ مرزا صاحب کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکے والے ہیں وہ نہیں مانتے۔ دوسرا محمد نہیں مانتے، دوسرا محمد، یہ دوسرے محمد نہیں مانتے آپ؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، میں ایسے ایک لفظ میں جواب یہ ہے کہ ہاں یا مانتے ہیں، یا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے دوسرا محمد۔ میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا، ہاں نہ میں صحیح جواب نہیں ہوتا۔ جو صحیح جواب میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنے عقائد میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کو محمد کہہ کر پکارا گیا، یہ بات درست ہے کہ ایسی چیز، اور وہی الہی میں ان کا نام محمد رکھا گیا۔ ایک میری بات سن لیں، کسی کا نام رکھنا، محمد رکھ دینا، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس آن دا ادر ہینڈ آپ کی یہ واضح طور پہ تحریریں موجود ہیں کہ میری جو نبوت کا فیض ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، غلامی اور ان کے فنا فی رسول میں یہ موجود ہے۔ یہ چیز رانا صاحب، یہ تشریحوں کا ہمیں پتہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، ہم انہیں جسمانی طور پہ وہ محمد نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، نہ ہمارے عقائد میں اس کا کوئی سن تو لیں نا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تشریحیں ساری ہم نے سنی ہوئی ہیں، اطاعت وغیرہ وغیرہ۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں، کیا مرزا صاحب کو آپ دوسرا محمد نہیں مانتے؟ آپ کس لحاظ سے کہہ رہے ہیں؟ یعنی ایک وہ محمد ہیں جو جن کی بعثت ہوئی ہے آج سے 1400 سال پہلے، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ وہی؟ میں بتاتا ہوں، یہ سورۃ صف کی یہ انہی کی دوسری بعثت ہے، یہ وہی محمد ہیں پھر آئے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ مجھے 1 منٹ دے دیں، میں ایکسپلین کرتا ہوں اسے۔ دیکھو، جو سورۃ صف کی آیت نمبر 7 ہے نا، بھائی دلیل نہیں چاہیے، دلیلوں کا ہمیں پتہ ہے، یہ ساری دلیلوں کا رہنا صاحب ہمیں پتہ ہے، سورہ صف کی آیت ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے، فلانی آیت، وہ ہمیں سارا پتہ ہے۔ میں سوال آپ کا دعویٰ پوچھ رہا ہوں، دلیل نہیں پوچھ رہا۔ آپ کا دعویٰ نہیں، میں دعویٰ ہی پیش کر رہا ہوں، میں دلیل نہیں دے رہا، دعویٰ دے رہا ہوں آپ کو۔ مرزا صاحب کا اس آیت کی تشریح میں دعویٰ دے رہا ہوں۔ پھر تشریح میں کہتا ہوں دعویٰ ہوتا ہے زبان سے، اس کے لیے سورت کی آیت نہیں پڑھی جاتی۔ عمر بھائی، آپ 10 سیکنڈ سن لیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی بات، یقین کریں، ٹرسٹ می، یو ٹرسٹ می۔
جو سورہ صف کی 7 اور 8 ہے نا، اور 6 اور 7 آپ کے ہے، اس میں جو اس کی تشریح میں مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلا دور جو تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جلالی دور تھا، میں جمالی طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر آیا ہوں۔ اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن قلم کے جہاد کو کرنے آیا ہوں۔ اس کا بھائی یہ ساری مطلب ہے۔ تشریحات ہیں نا رانا اس کی صاحب، وجہ بھی سن لیں، وجہ بھی سن لیں۔ جو وجہ دوسری چاہیے آیت ہی ہے، نہیں رانا صاحب، وجہ چاہیے ہی نہیں، صرف دعویٰ چاہیے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں۔ نہیں، یہ شعر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، میں تو سیدھے آپ یہ کے لیے کہوں گا۔ حجت نہیں ہے، مرزا صاحب کے لیے حجت ہے، انہوں نے جزاک اللہ کہہ کے اس کو گلے لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ حوالہ پیش کریں، میں اس پہ حوالہ میں ابھی لگاتا ہوں، لو جی جی، لگا دیں، میں اس پہ جواب دے دوں گا، لیکن یہ شعر حجت نہیں ہے۔ ابھی میں حوالہ لگاتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن جو ابھی ایک حجت ہے سیکنڈ اس ہولڈ پہ بات کر لیتے ہیں نا۔ دیکھیں ابھی بات اس پہ کیا کرنی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا آپ کو جھوٹ بول رہا، میں نے تو کہا ہی نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے آپ لوگوں کو۔ میں نے نہ نہیں، آپ کو جھوٹا کہا ہے، آپ نہ کو میں نے نہیں پتا۔ بسرا صاحب کو جھوٹا کہا ہے، نہ امتیاز صاحب کو کوئی جھوٹا کہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں یہ مان رہے کہ انہوں نے ایسا ہی ان کو کہا ہے؟ دیکھیں عمر بھائی، جو کانسیپٹ ہے میں نے پیش کر دیا، یہی کانسیپٹ ہے۔ نہ تو ہمارے جماعت احمدیہ میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہے کہ ہم مرزا صاحب کو محمد کے، ہم انہیں حضرت، اب میں نام اس لیے لینے لگا ہوں کہ جو ہم بیان کریں پھر آپ کو بڑا غصہ آ جاتا ہے، مسیح موعود کہتے ہیں انہیں ہم۔ وہ بھائی عام آپ بول ان کو چال جو کچھ کہتے ہیں، جس وجہ سے کہتے ہیں، وہ تو ہمیں پتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو اپنی طور پر خدا مانے، کچھ مانے، جو مرضی مانے، ہم انہیں ایک ہمارا امتی سوال یہ نبی ہے مانتے ہیں، امتی نبی سن تو مانتے ہیں۔ لیں، سن تو لینا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ والے محمد پھر اتر آئے ہیں جو آج سے 1000 سال پہلے، 1500 سال پہلے مکہ میں آئے تھے، آپ گالی دیتے ہیں نبی پاک کو۔ اگر ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہی محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اس سے بڑی نبی پاک کے لیے اور گالی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھنا ذرا الفاظ۔ آپ کو عامر صاحب عرض کر رہا ہوں کہ یہ والا جو شعر ہے یہ مرزا صاحب کا شعر نہیں ہے، لیکن اگر اس کو میں اس لیے ڈیفینڈ کرنا ہی نہیں چاہ رہا اس چیز کو، رائٹ، اس کی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بات ہے۔ جو کنسپٹ ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ بھائی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ نہیں، پوری بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اچھا، اپنے میں آپ ہاتھ کو سے ایک اور لکھی ہوئی ہے اس چلے میں آپ بندے سے نے۔ بحث نہیں کر رہا ابھی، نہ اس کا ٹائم ہے۔ اگر اب افضل صاحب کو اور سوال ہے تو آپ پوچھ لیں مجھ سے۔ نہیں، افضل صاحب جو کی میں نے بات بات سنتے کیا ہیں، کاؤنٹر کر لیں مجھے اس میری بات تو سنیں نا۔ اگر آپ مرزا صاحب کا یہ انکار کر دیں کہ آپ مرزا صاحب کو وہ دوسرا محمد نہیں مانتے تو ایک اور بات ہے، لیکن یہاں پر تو وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، یہ والے ہیں۔ اور مرزا صاحب کے اپنے خطبہ الحامیہ کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ یہی دلیل دی ہوئی ہے اس نے، شعر لکھنے والے نے۔ پتہ کیا ہے اس کا مطلب؟ صرف اتنا ہے کہ جب ایک امتی، جب ایک اطاعت میں اتنا فنا فی رسول ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی ذات، یہ صوفیاء کا کلام ہے، صوفیہ کچھ بھی نہیں رہتی، ایسی کچھ بھی نہیں رہتی۔ چلے رانا صاحب اب میوٹ لگائیں۔ اگر آپ سوال کریں گے پھر جواب دیں گے نہیں دیں گے تو پھر چلے میں پھر نیچے چلا جاؤں گا۔ مجھے بڑی اسکرین پہ کرنا بس بھائی ذرا۔ یہ دیکھنا جی، یہ دیکھنا جی، آپ کہتے ہیں کہ یہ شعر بس گئے یہ شعر وہ جی کہتے ہیں۔ میں عبدالر صاحب آئے ہیں، یہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں کچھ باتیں، یہ جو بات شعر کر رہے ہیں وہ عمر بھائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مسیح موعود کے سامنے پڑھا۔ عامر بھائی پلیز عبدال بھائی کو ٹائم دیجیے، یہ بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ میں صرف میں 30 سیکنڈ دے دیں پھر اس ساحل بھائی عمر بھائی کو اپنا پوائنٹ تو پورا کرنا ہے۔ 30 سیکنڈ مجھے دے دیں، میں پوائنٹ پورا کروں، 30 سیکنڈ صرف۔ جی وہ کہتے ہیں، یہ شعر لکھنے والے یہ قاضی ظہور اکمل صاحب کہتے ہیں کہ یہ شعر میں نے حضرت مسیح موعود کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے شرف سماعت حاصل کرنے اور جزاک اللہ تعالی کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کو حق ہی کیا پہنچتا ہے کہ وہ اس پر اعتراض کرے۔ یہ قطع جس پر یہ لکھا ہوا تھا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں، یہ مرزا صاحب کے سامنے پڑھا گیا اور اس کو انہوں نے سنا اور اس قطعے کو اٹھا کر اندر لے گئے اور ان کو جزاک اللہ کا شرف سماعت حاصل کرنا، یعنی سننے کا شرف حاصل کیا۔ مرزا صاحب نے اس کو سنا شعر کو، پھر اس کو جزاک اللہ کہا قاضی ظہور اکمل کو۔ یہ اس کے الفاظ ہیں۔ کون سی اخبار ہے؟ یہ ڈیٹ چیک کر لیں، اس پہ ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ ہم اپنے پاس سے جھوٹ لگا رہے ہیں الزام آپ پر،
ये अल जी फजल ये अखबार है 22 आपका। 22 अगस्त 1944 है। हाँ जी, ये आपका भाई 22 अगस्त 1944 का अल फजल अखबार है। का जवाब मैं देना चाहता हूँ जी, अगर इजाजत मिलेगी तो। आप मिर्जा साहब को दूसरा मोहम्मद मानते हैं, नहीं मानते हैं? अब सुने, 10 बार आपने ये सवाल पूछा, 10 बार, और मैं 10 बार इसका जवाब देता हूँ। हम हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दजाल दजाल के हमारे मानने वाले। सामने दजाल को लेसलाम ना बोलें, बात आप करनी है तो सुनने की करें, हिम्मत पैदा करो, लेकिन उसको सुनने की दजाल हिम्मत पैदा सुनने करो। आप भी दजाल सुन लोगे फिर? आप सुनने की अब हिम्मत पैदा मैं करो, सुन तो लूंगा, आपने- आप वो तो- उसके बारे में मेरे मुंह से देखें, खिताब और दजाल सुन लोगे? आप दोनों मुझे मौका दें, आप दोनों मुझे मौका दें प्लीज, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा अब्दुल भाई देखिए, बात यह है कि अगर तो गुफ्तगू वाकई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मिर्जा साहब को डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए, उनके साथ साहब लगाया जाए, तो आपको ये अलकाबात नहीं यूज करने पड़ेंगे। आप इल्मी गुफ्तगू करें, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल जैसे आपका दिल करता आप करें। आप आमिर नजीर भाई के दलाइल को जैसे मर्जी आप उनको डिफेंड करें, लेकिन प्लीज अगर तो वाकई गुफ्तगू करना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करना चाहते, आपने अगर ये अलकाबात यूज करने हैं तो फिर यहाँ पर वही जो है एक बद अखलाकी होगी, वो आपको मैं लगेगा कि ये जो एक है। बात कहकर नीचे चला जाऊंगा, सिर्फ एक बात। इन्होंने कहा 10 बार कि तुम मिर्जा साहब को क्या मानते हो, क्या मानते हो, मिर्जा साहब को क्या। या तो ये लिख के दे दे कि मुझे ये जवाब दो, हम वो दे देंगे, या फिर हमारा जवाब सुने। हमारा जवाब ये है कि हम हजरत मिर्जा साहब को सैयदना हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कामिल मानते हैं। उनकी दूसरी बेइज्जत मानते हो? लो बंद कर 2 मिनट मेरी बात सुन। उनकी दूसरी बेइज्जत नहीं मानते? नहीं सुननी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बात सुने, अगर नहीं सुननी आमिर भाई उनको मुझे बात, कह आमिर दो। भाई उनको बात कर लेना ना। आमिर वो भाई कह रहे उन्होंने हैं कहा कि मैं उन्हें बांधने बात लगा हूं। अब्दुल साहब आप अवैस साहब को मुखातब करें सिर्फ, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं कि अफजल आज वलीद सिर्फ साहब को मुखातब करता हूँ। जी 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 बात जी, यह है कि हम हजरत मिर्जा साहब को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम कामिल मानते हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, सुने मैं थोड़ी सी आपको तशरीह बता दूं अफजल साहब, ताकि मामला जो है वो मुश्तबे ना रहे। ये मुश्तबे करना चाहता है, मैं इसको 15 साल से जानता हूं, मेरा ये नया कोई, मैं इसको नया नहीं जानता। सुने, बात यह है कि क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मानते हैं? नहीं मानते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग दरख्त के नीचे तेरी बैत कर रहे थे वो तेरी बैत नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह की बैत कर रहे थे। युबय्यून अल्लाह, वो अल्लाह की बैत कर रहे थे। यदुल्लाहि फौक ऐदीहिम, उनके हाथ। वो चुप रह नहीं सकता, जुबानी कर लो, कुरान है ना, गलत पढ़ो, आपको आयत नहीं ना पढ़नी है, जुबानी बात। यदुल्लाहि फौक ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ था। अल्लाह ताला ये फरमा रहा है। जबकि हम सारे मुसलमान जो कुरान करीम के ऊपर ईमान रखते हैं वो जानते हैं कि वो सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था, और वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है वो अल्लाह की बैत कर रहे थे। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तूने कंकरियों की मुट्ठी भर के कुफार की तरफ फेंकी थी, वह मार मैता इजर मैता वाला कि अल्लाह रमा, वो अल्लाह ने फेंकी थी। जबकि सारे मुसलमान जानते हैं, अब कोई बंदा जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे या उनका इसमें ग्रामी ले, तो क्या वो अल्लाह समझता है उनको? अल्लाह कहता है कि मैं अल्लाह का नाम, आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं, हरगिज़ नहीं कहते। अब सुनिए, आखिरी बात है, उसके बाद मैं किसी भी आदमी से बात नहीं करना चाहता। मेरी ये ख्वाहिश भी नहीं थी, लेकिन वो सवाल बार बार 10 बार कह रहा था। तुम उनको क्या अगर नहीं बात करनी, नहीं बात सुननी, इसका माइक इधर ही बंद करें। अगर जवाब नहीं सुनना, अफजल जवाब साहब नहीं से सुन के आखिरी जाना बात। है। जवाब नहीं सुनना तो अगर तो आपने बात नहीं करनी, फिर आप जा सकते, फिर फायदा कोई नहीं है। हाँ, अगर अपनी तकरीर करने के लिए आना, नीचे बैठे जाके। एक मिनट मुझे मौका दें, आप लोग मुझे मौका दें। अब्दुल साहब आप यहाँ पे स्टे करें, जितनी बात थोड़ा सा आप, चूंकि आप सवालों जवाब भी करते हैं तो थोड़ा सा आप इंडल्ज करते हैं, हमें बिल्कुल गर्मी सर्दी की कर दिया था। बात ये अफजल साहब, आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं आपके लिए ऊपर आया था। बात यह है कि मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं उस नूर पर फिदा हूँ,
आना है तो बात यहाँ पे नहीं करनी। डॉक्टर साहब ठहर जाओ ना यार, नहीं जानते। अफजल साहब नहीं है, कोई तरीका नहीं है अभी अपनी नहीं जानते ना, नहीं जानते, नहीं उनसे तेरे मुंह में कोई बीमारी है? चलो कर ले ज़िया भाई, कर डॉक्टर साहब वो नहीं जाते, उनसे कहा है कोई एक अब्दुल मिनट भी साहब चुप नहीं कर सकता, एक सेकंड भी चुप नहीं कर सकता। वो तो इन्हों आराम समझाओ नाल गल फिर कर उसको। अपना। ज़िया रसूल अमीनी भाई आप भी माइक म्यूट करें। अच्छा जी, अब्दुल साहब गलत बदतमीजी वाले लफ्ज ना यूज करें, फरमाते अच्छी हैं, गुफ्तगू करें। फरमाते हैं कि उस नूर पर फिदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज क्या हूँ, बस फैसला यही है। वो आज शाहिदी है, वो ताज मुरसली है, वो तैयब व अमी है, उसकी सना यही है। वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है। यही हमारा अकीदा, सब हमने उससे पाया, शाहिद है तू खुदाया, वो जिसने हक दिखाया, वो महलिका यही है। ये हमारा अकीदा है। आमर नज़ीर साहब ने 10 दफ़ा पूछा है, 10 दफ़ा भी हमारा यही जवाब है कि हम मिर्ज़ा साहब को हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल गुलाम मानते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा अब्दुल साहब जो सवाल, अब्दुल साहब एक सेकंड ठहर जाए, एक सेकंड ठहर जाए। जो सवाल ये पूछा जाता है, अब्दुल साहब चले गए। साहिल भाई मुझे 1 मिनट देना। वो जरा जो